الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تو الحمدللہ ہم ایک سیریز جو ہے چلا رہے ہیں توحید کے بارے میں، یعنی وننس اینڈ یونیکنیس آف گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی اللہ ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی حصہ ہے، نہ اس کائنات میں، اس یونیورس میں اس کا کوئی ایسوسیٹ، کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہے۔ اور توحید کے جو 3 ٹائپس ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور کیسے ایک ماننا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی وننس آف گاڈ، یعنی وہ اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم ایک لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جوائن کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ کبھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، سورگ میں اس کی انٹری کبھی نہیں ہو سکتی، امپاسبل ہے۔ تو اس لیے توحید کو سمجھنا، وننس اینڈ یونیکنیس آف گاڈ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، توحید کو ماننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس پر ایک انسان کا خاتمہ یعنی اینڈ ہونا اسی حالت میں، یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے اس کی جنت میں جانے کے لیے، بیسک کنڈیشن۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ال عمران جو کہ سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی بک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن خود دیا ہے، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر، الگ الگ پلیسز پر۔ تو اس میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 18، اللہ تعالیٰ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے، وٹنس دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے۔ اور آگے کہا اور اس کے فرشتے بھی جو اینجلز ہے، یہ اللہ کی ایک کریچرز ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ اور علم والے لوگ میں کون کون ہیں؟ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے کی جو کتابیں تھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بائبل جس کو کہا جاتا ہے انجیل، یا بائبل کے اندر جو اور بھی کتابیں، توراۃ، زبور جس کو تورا یا زبور، سام کہتے ہیں، تو یہ جو کتابیں پچھلے نبیوں پر آئی تھی، پچھلے عیشدود پر آئی تھی، جن کے ماننے والے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس دنیا میں ہیں، جیوز ہے، کرسچنز ہے، تو یہ لوگ جو تھے ان کو بھی جو ہے علم والے کہا گیا ہے۔ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، جو انصاف پر قائم ہے، مطلب جو انصاف کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ہیں، علم رکھنے والے لوگ جو آنیسٹلی جو بات کو بتاتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور واقعی اس حکیم کے علاوہ، اس وائس مطلب حکیم مطلب وائس، تو اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے یہ صفت ہے، اللہ کی ایک نام ہے حکیم، تو اس کے سوا کوئی الہ، کوئی گاڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے اپنے لائف میں بھی، ایک بہت بڑے پنڈت تھے، ہم ان سے ملے، ہم نے ان سے کچھ بات کی، ہم نے کہا قرآن کے اندر اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی گاڈ نہیں ہے۔ اور کنڑ کا ایک مقام یہاں اورنگ آباد سے دور ہے کافی، تو وہاں پر کنڑ کے ایک مقام پر ایک بڑے پنڈت سے ملاقات کیے تھے ایک مندر میں، تو وہ پنڈت بولنے لگے، ہاں تمہاری بات صحیح ہے،
میں نے ان کو چند چیزیں بتائی کہ میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہے، پوری ویدا تو نہیں پڑھی، لیکن جو کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہے، کچھ جو کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹڈی کرتے ہیں ان سے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایکم ودوتیم، کہ ویدا میں ہے کہ گاڈ ایک ہے دوسرا نہیں ہے، ایکم ادوتیم، وہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے، اور نہ پرتیما نہ تسیا پرتیما استی، اس کی کوئی امیج، اس کی کوئی جو ہے آکار نہیں ہے، ایسا ویدا میں ہے، اور میں نے خود دیکھا یہ ہے ویدا میں ان کو بتایا۔ تو بولے ہاں تمہاری بات بالکل صحیح ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے کہ گاڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر لوگ اتنے گاڈس کو کیسے مانتے ہیں، الگ الگ خدا کی پوجا کرتے ہیں، الگ الگ بھگوان بناتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگوں نے بنایا ہے۔ تو وہ آنیسٹ آدمی تھا، تو قرآن کی یہ بات جو بولتی ہے نا بالکل صحیح ہے کہ جو آنیسٹ لوگ ہیں وہ یہ بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ گاڈ جو ہے وہ کیا ہے، ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ چلیے اب آگے چلیے قرآن اور کیا بات کہتا ہے۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 163، ورس نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگو، منشو، کیا تمہارا الہ تو بس ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پر ایک اشارہ ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحم کرنے کی، لوگوں کو معاف کرنے کی، تو یہ لوگوں کو اس طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ خدا کو، ایک سے زیادہ الہ کو، ایک سے زیادہ گاڈس کو مانتے تھے، اب وہ کیا کرے، واپس لوٹ آئے، ایک اللہ کو مانے، صرف اس کی پوجا اپاسنا کرے، صرف اس کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، جو آدمی، جو پرسن سچے دل سے یہ گواہی دے، وٹنس، جیسے لاسٹ لیکچر میں دیکھا ہم نے، وہ کہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی گاڈ نہیں ہے، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے کیا ہے، رسول، ایشدود، پروفیٹ، میسنجر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پچھلے سارے گناہ، سارے پاپ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے دھرتی پر وہ ابھی جنم لیا ہے، سارے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے ایک فضیلت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ایک بات کہی، سورہ قصص جو کہ 28 نمبر کا سورہ ہے، 28 نمبر کا چیپٹر ہے، اس کی آیت نمبر 88 نمبر کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ یہاں پکارنے سے مراد کیا ہے، دعا، سیکنگ ہیلپ، مدد کے لیے آواز لگانا، نقصان میں آواز لگانا، تو یہ حق کس کا ہے، صرف اللہ کا ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے کچھ لوگ رہتے ہیں، کچھ بھی نقصان ہو گیا تو آواز لگاتے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے مذہب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ آیا ہے، مسلمانوں کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارنے لگے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیے ایک انسان مصیبت کا مارا جب ہوتا ہے تو وہ آواز لگانا چاہیے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ پکارتے یا غوث، فلاں پیر، فلاں بزرگ، یہ لوگ حاجتیں پوری نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے چہیتے پیارے نبی ہے، آخری میسنجر ہے، وہ بھی کہتے ہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اس کو پکارو، مجھے نہیں۔ ایک بار آپ گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ تھے عبداللہ ابن عباس، آپ کے چچیرے بھائی، کزن، جن کی عمر ابھی کتنی تھی، 9 سال، 9 ایئرس، چھوٹا بچہ، لیکن اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا ٹیچنگ دے رہے ہیں، اے عبداللہ تمہارے جوتے کا لیس یعنی بند جو ہوتا ہے نا جوتے کا، اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو
اللہ سے مانگو، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی اللہ سے مانگو، مطلب دعا کرو. بے شک ہم پیسہ خرچ کریں گے، جا کر لے کر آئیں گے شاپ سے، دکان سے، وہ اور بات ہے، لیکن مانگنا کس سے؟ اللہ کو. مطلب ایگزامپل دینے کا پرپس کیا ہے کہ کوئی بھی چیز مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ مانگنا ہے، وہ بھی جیک نہیں لگانے کا. کچھ لوگ غلط مثالیں دیتے، ارے نہیں اپن اتنے نیک تھوڑی ہے، ڈائریکٹ تھوڑی مانگ سکتے، کتنے گنہگار ہیں اپن. تو آپ مجھے بتائیے دنیا میں سب سے بڑا گنہگار اگر کسی کو ہم کہیں گے تو کون ہے؟ شیطان، ابلیس. اللہ کی ڈائریکٹ نافرمانی کی ہے نا، روبرو سامنے اللہ کو جانتا تھا پھر بھی نافرمانی کیا نا. لیکن اس نے دعا کیا تھا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے، قیامت تک میں لوگوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے اس کی دعا قبول کیا کہ نہیں؟ اس نے ڈائریکٹ مانگا نا. ارے شیطان نے، ابلیس نے ڈائریکٹ مانگا نا، اے اللہ مجھے مہلت دی جائے. ڈائریکٹ مانگا اس نے، یا ربی، اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے. رب کا حوالہ دیا، مطلب وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کا رب ہے. ابلیس کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے. اور انسانوں کو کیا سکھایا؟ ڈائریکٹ نہیں مانگنا، تم نہیں مانگ سکتے، کسی کے ذریعے مانگو. تو یہ شرک ہے، اور اللہ کو یہی چیز پسند نہیں ہے. مشرکین مکہ جو تھے اللہ کو جانتے تھے. پتہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں نبی بنائے جانے سے پہلے یہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، مشرکین مکہ. پھر بھی اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا، وہ اللہ کو مانتے تھے رب ہے. اس لیے تو دیکھو اللہ کے رسول کے والد کا نام کیا ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نیم کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. مطلب جانتے تھے اللہ ہے، لیکن غلطی کیا کرتے تھے؟ وہ 360 جو مورتیاں یا بت رکھے ہوئے تھے مکہ میں، وہ کہتے تھے ہم ان سے نہیں مانگتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کو کہتے تھے ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں، ہم ان سے قرب تلاش کرتے ہیں، نزدیکی وسیلہ، جیک بولتے نا، جیک. تو اللہ کو وہی پسند نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 آپ پڑھیے، کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں ان کے قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. تو اللہ جب ڈائریکٹ سننے کے لیے تیار ہے تو آپ کیوں ادھر ادھر سے مانگ رہے ہیں؟ کیوں فلاں فلاں کو مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ شرک ہے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا گاڈ نہیں ہے، تو اسی کو پکارو. اس کے سوا کوئی گاڈ نہیں ہے، اس کے ذات کے چیز سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. اور آگے کہا اور فرما روائی یعنی آرڈرز اسی کے چلنے والے ہیں، اور اس کے طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. وہ الیہ ترجعون، تم کو پلٹ کے آنا ہے، مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے. مطلب اگر تم نے بات نہیں مانے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارے، آواز لگائے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، پریشانی میں، پرابلم میں، ڈیفیکلٹیز میں، تو یاد رکھو واپس آنا ہے، اور پھر وہ آپ کو حساب لینے والا ہے. اور جس نے ایسا کیا اس نے شرک کیا، اور وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. اسی طرح آپ دیکھیں گے جتنے بھی نبی آئے، نبی مطلب میسنجرز یعنی پروفیٹس، جتنے بھی میسنجر، جتنے بھی نبی آئے، جیسے آپ سب سے پہلے کون؟ آدم علیہ السلام ہے. اس کے بعد کون ہے؟ حضرت ادریس کا بھی ذکر آتا ہے نا؟ بولیے شیز، نوح علیہ السلام، اور کچھ نام سنائیے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، ہے نا؟ یوسف علیہ السلام. یہ سب ان کے نام آپ کو بائبل میں بھی ملیں گے، لیکن انہوں نے اس کو غلط ملت کر دیا ہے، بہت سارے چینجز کر دیے. انسانوں نے اپنے ہاتھ سے اس میں کچھ چیزیں ملا دی، جبکہ قرآن جیسا اوترت ہوا تھا، جیسا نازل ہوا تھا، آج بھی ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، رسپانسبلٹی لی ہے. اور نوح علیہ السلام کا ڈسکشن تو آپ کو دوسری قوموں میں بھی ملے گا، جیسے ہندو قوم میں ان کو منو کہتے ہیں، منو. ٹھیک ہے، واللہ عالم. ایسا کچھ کمنٹیٹر، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اسی طرح کی اسٹوری اس میں آتی ہے، لیکن قرآن حدیث میں کہیں ڈسکشن نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے. چلیے، تو جتنے بھی نبی، جتنے بھی پروفیٹ اور میسنجر آئے، سب نے سب سے پہلے اسی کی دعوت دی، اسی کا انویٹیشن دیا. کیا کہا؟ سورہ اعراف
جو کہ سورہ نمبر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 59 59. میں ڈائریکٹ ٹرانسلیشن رکھتا ہوں، ہم ٹائم تھوڑا چاہتے ہیں کہ کم ٹائم میں ہم زیادہ باتیں کر سکیں. تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. مطلب نوح علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے، جہاں بڑے ہوئے، جہاں جن لوگوں میں وہ رہتے تھے، تو وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ شرک کرنے لگے. ٹھیک ہے، وہ شرک کرنے لگے. اور نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے آیا، میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سورہ نوح کی تفسیر اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں، یا قصص الانبیاء آپ پڑھیں گے امام ابن کثیر کی، جس میں نوح علیہ السلام کی پوری سیرت اس کے اندر ہے، تو اس میں آپ پڑھیں گے. اور سورہ نوح میں ان لوگوں کا ذکر بھی ہے. ان کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے تک، مطلب حضرت آدم پہلے انسان ہیں، اور حضرت حوا یہ پہلی عورت ہے، ایڈم اینڈ ایو، جن کو اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے، ان کو دھرتی پر، زمین پر بھیجا گیا، اس سے ساری انسانیت بنی. اس کے بعد کئی جنریشنز چلے. تو کچھ کمنٹیٹر اور مفسرین کا بولنا ہے کہ اس میں تقریباً جو ہے 1000 سال کا ڈیفرنس ہے نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں. ٹھیک ہے، واللہ عالم. تو نوح علیہ السلام کے زمانے تک، نوح پروفیٹ نوح، یہ ایک نبی ہے، ایک میسنجر ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پیریڈ تک، اس ٹائم لائن میں بیچ میں کبھی شرک نہیں ہوا. اللہ کے علاوہ لوگوں نے کسی کو نہیں پکارا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، شرک نہیں ہوا زمین پر. دوسرے گناہ ہوتے تھے. تو اس زمانے میں جو نبی رہتے تھے، میسنجرز، پروفیٹ رہتے تھے، اللہ جن کو اسپیشل گائیڈنس کرتا تھا فرشتوں کے ذریعے سے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے اچھائی کی طرف، برائیوں سے روکنے کے لیے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پروفیٹ نوح کے زمانے میں پہلی بار شرک ہوا. ان کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. سورہ نوح میں 5 کا نام ہے: ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر. یہ 5 تھے. یہ بہت نیک تھے، بہت ورچوئس لوگ تھے، بہت عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایک کے بعد ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال، ڈیتھ. اس دنیا سے چلے گئے. تو شیطان نے آ کر لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان نے آ کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا. ایک آدمی عراق میں، ان کی قبر ہے، ود جو ہے، ود یہ بزرگ ہے نیک. تو ان کی قبر کے پاس ایک آدمی بیٹھ کر افسوس میں بیٹھا تھا کہ اتنے اچھے انسان تھے ہمارے ساتھ، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، اب چلے گئے. تو سوچتے بیٹھا، شیطان نے سوچا کہ یہ بہت اچھا چانس ہے، اس کو شرک کرواتے ہیں. شیطان اس کے پاس پہنچا، اس آدمی کے پاس، اور کہا کہ یہ تمہارے نیک بزرگ تھے، اس دنیا سے چلے گئے. جب یہ تمہارے اندر موجود تھے تو تم ان کو دیکھ کر بہت عبادت کرتے تھے، بہت پریئر کرتے تھے، انسپریشن ملتا تھا تمہارے کو، موٹیویشن ملتا تھا. تو اب تو چلے گئے، تو میں ایک کام کرتا ہوں، ان کی ایک تصویر بنا کر تم کو دیتا ہوں. یہ کچھ جگہ آتا ہے کہ میں تم کو ان کا مورت، اسٹیچو بنا کر دیتا ہوں. تم ان کو جب بھی دیکھو گے تو تم کو موٹیویشن ملے گا، انسپریشن، اور تم عبادت اور زیادہ کرو گے. ابھی شرک نہیں کروایا. شیطان دھیرے دھیرے لے جاتا ہے. یاد رکھیے، کوئی بھی گناہ کے لیے آپ کو ایک دم نہیں بولتا ہے نماز چھوڑ دو، نہیں بولتا ہے، دھیرے دھیرے بولتا ہے. ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت اذان باقی ہے، اذان کے بعد 15 منٹ باقی رہتے، ابھی تو ایک ہی رکعت ہوئی ہوں گی. سلو آپ کو نماز سے دور کرتا ہے. ویسے ہی وہ ہر معاملے میں ایسے لے جاتا ہے گناہ. اتنا سا کرنے میں کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہو رہا، ارے کتنے نیرو مائنڈ ہے تم، اتنے سی بات سے کیا ہوتا، اتنا تو چلتا ہے نا، شریعت اتنی سخت تھوڑی ہے. ایسے گھماتا ہے وہ آپ کو. تو شیطان نے آ کر کہا کہ میں تم کو مورت بنا کے دیتا ہوں، ان کو دیکھ کر تم انسپریشن لینا. یہ نہیں بولا ان کو سجدہ کرنا، ان کے سامنے جھکنا نہیں بولا، ان سے مانگنا نہیں بولا، بنا کر دے دیا. لوگ ان کو دیکھ کر انسپریشن لینے لگے. ایک جنریشن پاس ہوئی، شیطان پھر آیا، وہ پہلی جنریشن ختم ہو گئی، چلے گئی. نیکسٹ جنریشن کو آ کر بولا، تم کیسے لوگ ہو، اتنے ایڈیٹ، اتنے بیوقوف، تمہارے باپ دادا ان مورتیوں سے مانگتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ بولنے لگے، ارے ہاں، اپنے باپ دادا سے غلط ہو سکتے کیا؟ ہر زمانے میں یہ چیز رہتی ہے. کسی کو بھی آپ بولو قرآن میں ایسا لکھا ہے، حدیث میں ایسا ہے، تو وہ کیا بولتا ہے، ہمارے بڑے غلط ہو سکتے کیا؟ کچھ بھی نیا لے کر آئے تم نے. نیا کہاں ہے، یہ تو قرآن میں اسٹور ہے، جب سے قرآن آیا وہی ہے، اس میں تھوڑی چینجز آئے ہیں. جب بھی ہم کسی کو صحیح بات بتانے جاتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو کیا بولتے ہو، ہاں ہمارے باپ دادا اتنے سالوں سے کر رہے تھے، پورا محلہ ایسا کرتا، وہ اتنے بڑے آدمی اتنے داڑھی والے، انہوں ایسا کر رہے، انہوں غلط ہو سکتے کیا؟ ہاں، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام غلط
نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی, پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے, یہ بات یاد رکھیے آپ, ٹھیک ہے. تو شیطان نے ایسے کہا کہ وہ تو مانگتے تھے تمہارے باپ دادا, اب تم کیوں نہیں مانگ رہے, مانگو ان سے. پہلی بار دنیا میں شرک ہوا تو نوح علیہ السلام انہی کے اندر سے ایک نوجوان ایک شخص تھے, اللہ نے ان کو نبی بنایا. مطلب یہ خاص بندے, خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ کیے ہوئے, فرشتے کے ذریعے ان تک بات پہنچائی جاتی ہے کہ اب لوگوں کو سمجھاؤ کہ صحیح بات کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, انہوں نے کہا اے میری قوم, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میرے قوم, اے میرے لوگوں, تم ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو, اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے, دوسرا کوئی گاڈ نہیں ہے. یہ جو لوگوں نے بنا لی ہے یہ سب فالس ہے, غلط ہے, مورتیاں جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. آپ خود سوچئے کہ گاڈ ہے, ہم اس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, تو لوگ اپنے اپنے الگ الگ ایکسپلینیشن دیتے ہیں, نہیں وہ گاڈ نہیں ہے, وہ پتھر ہی ہم کو معلوم ہے, لیکن ہم ایسا سوچتے کہ اس کے اندر ہے. آپ کیوں سوچ رہے, جب آلریڈی وہ ہے اوپر, اپنے کو معلوم ہے, تو اسی سے مانگو, اسی کی عبادت کرو. تو کہا کہ صرف اس کی عبادت کرو, اور یہ تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں, کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اگر اس حالت میں مر گئے یا ایسا کوئی عذاب اللہ کی طرف سے پنشمنٹ آ جائے تو مجھے ڈر ہے, مطلب تمہاری فکر ہے, میں تمہارے بھلے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. چلیے آگے چلتے ہیں. حضرت ہود, یہ بھی ایک نبی ہے, ایک پروفیٹ ہے. انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہا, سورہ اعراف, اسی سورہ میں, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 65, اے میری, اور کہا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قوم عاد یہ قوم کا نام ہے, ایک کمیونٹی کا, آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ ڈال کر کہ قوم عاد کون تھی, ڈائریکٹ آ جائے گا اس پہ. تو ہود وہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, ہود علیہ السلام. تو ہود علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم, اے میرے بھائیوں, اے میرے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی جو ہے الہ, کوئی گاڈ نہیں ہے. پھر کیا تم غلط روش سے پرہیز نہ کرو گے. مطلب میں تم کو اتنا کلیئر بتا رہا ہوں, اور جتنے بھی نبی ہوتے تھے نا, آپ کو پتہ ہے یہ اس قوم کے سب سے اچھے انسان ہوتے تھے, اتنے اچھے انسان ہوتے تھے کہ ان کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہر کوئی ان کی بات مانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی کا, یعنی پروفیٹ کا, میسنجر کا ایسا سلیکشن کیا جو ایسا آدمی ہوتا تھا اس قوم کا ٹرسٹ وردی, جس پر سب بھروسہ کرتے ہیں. لیکن لوگ انا کا مسئلہ, ایگو کا مسئلہ ایسا ہوتا تھا کہ معلوم یہ آدمی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے, اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی گاڈ نہیں ہے, تو لوگ بولتے تھے نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, حالانکہ جانتے کہ یہ آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, لیکن اس کا انکار کرتے تھے. ایک بہت اچھا واقعہ ہے اس کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے, لوگوں کو دعوت دی, لوگوں نے آپ کو تکلیف دی, تو آپ نے ہجرت کی. ہجرت مطلب ٹریول کیا مکہ سے مدینہ. جب آپ مدینہ آئے تو وہاں کے لوگوں کو کافی اسلام پہلے پہنچ چکا تھا, دعوت پہنچ چکی تھی. حضرت مصعب نے کافی دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا, جس سے بڑے بڑے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے, لیکن یہودی بھی رہتے تھے وہاں پر, جیوز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہودیوں کے ایک بڑے عالم سے ملے. یہ بھی جوان تھے, عالم تھے, ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام سے ملے. عبداللہ بن سلام تورات زبور پڑھتے تھے, تورات زبور بائبل وغیرہ جو پڑھتے تھے, وہ ان کو علم تھا, پہلے جو نبی آئے تھے ان کے بارے میں وہ جانتے تھے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے, اس لیے وہ جانتے تھے کہ نبی کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے 3 سوال کے جواب دیجیے, اگر آپ نے جواب دے دیے تو میں مان لوں گا آپ سچے نبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 سوال کے جواب دے دیے. تو وہ کہنے لگے آپ سچے رسول ہیں, آپ اللہ کے ہی بھیجے ہوئے رسول ہیں, آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, میں بھی آج سے مسلمان ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, تم تو عالم ہو, اپنے قوم کے بڑے اسکالر ہو, چلو اپنی قوم کو یہ بات بتاؤ. کہا کہ نہیں آپ میری قوم کو نہیں جانتے, جو جیوز ہے یہودی, آپ ان کو جانتے نہیں کیسے لوگ ہیں. تو ایک کام کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, ابھی ایکسپیریمنٹ کر لیں گے. کیا کیا؟ کہا کہ میرے بارے میں پوچھنا میں کیسا ہوں, میں اس دیوار کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا میری قوم کیسی ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جا کر چھپ گئے دیوار کے پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے سردار آئے, کچھ بڑے بڑے لیڈرز آ کر بیٹھے, بات چیت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تمہارے اندر جو عبداللہ بن سلام ہے تمہاری قوم کا, وہ کیسا انسان ہے.
تو سارے لیڈر بولے بہت اچھا انسان ہے، اس کے باپ دادا بھی بہت نیک لوگ تھے اور یہ ہمارے قبیلے کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کہتے ہی قوم کیا بولنے لگی، ارے عبداللہ بن سلام تو سب سے بدماش انسان ہے، یہ ہمارے قوم کے سب سے بگڑے، اس کا باپ دادا بگڑے ہوئے، سب بگڑے ہوئے تھے۔ کیسا تختہ پلٹتے دیکھیے، ایک دم بات پلٹ دیتے اپنی زبان پہ سے کیسے مکھر جاتے۔ یہودی یہ ایسے ہے، اور آج بھی دنیا میں یہی کام کرتے ہیں نا۔ تو فوراً پھر گئے وہ، تو عبداللہ بن سلام نکل کر آیا، کہا دیکھا آپ نے میری قوم کیسی ہے، فوراً پلٹ گئی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی کہ جو نبی ہوتے وہ بہت نیک ہوتے تھے، اور وہ کہنے لگے تم غلط راستے پہ کیوں جا رہے ہو، تم ہم کو جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ اس طرح حضرت صالح، یہ ایک پروفیٹ، انہوں نے بھی سیم بات کہی۔ اسی طرح جو بہت سارے نبی آئے، حضرت شعیب ہے، ہم سب کا سیم اسٹیٹمنٹ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کا اسٹیٹمنٹ یہاں پر سننے کے قابل ہے، اس لیے آپ اس کو سنیے۔ سورہ عنکبوت آیت 16-17، سورہ عنکبوت یہ سورہ جو ہے 17 نمبر کا ہے، 29 نمبر کا ہے، اس کی 16 اور 17 نمبر کی آیت۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے، پروفیٹ ابراہیم یہ بھی میسنجر تھے، اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت پوجا اپاسنا کرو، اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، مطلب اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے۔ اگر تم یہ بات جان لو، مطلب اس بات کو تم سمجھ لو، اس کنسیپٹ کو، تو کہ ایک اللہ کے علاوہ کون ہوگا جو اتنا سب کچھ چلائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت تم کر رہے ہو، جن پتھروں کو، لکڑیوں کو، پیڑ اور پودوں کو، اور جو ہے سورج اور چاند کو، ستاروں کو جو تم پوج رہے ہو، وہ تو محض بت، اور بت ہے وہ پتھر کے بنائے ہوئے، لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، اور تم جو بات کہہ رہے ہو جھوٹ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا۔ ان کی قوم کے اندر ایک بڑا بت خانہ تھا، ورشپ پلیس تھی، جہاں پر بہت ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھی، بت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے چڑھتے تھے چیزوں سے کہ جو نہ بول سکتے نہ سن سکتے ہو، تمہاری مدد کیسے کریں گے، اور ان کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کراڑی لی اور سارے بتوں کو توڑ دیا جن کی وہ ورشپ کرتے تھے۔ ایک بڑا بت تھا، بڑا آئیڈل تھا، اس کے اوپر جو لے کر کراڑی کو ٹنگا دیا۔ قوم کے لوگ جب آئے تو کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے گاڈز کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی، کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑے سے پوچھ لو، اس نے دیکھا ہوگا نا، وہ ثابت ہے جیسا کا ویسا، تو اس کو معلوم ہوگا نا۔ تو اس قوم کے جو لیڈر تھے وہ بولے اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے میں بھی تو وہ کہہ رہا ہوں کہ جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ اب قوم کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا، تو آخری میں کیا آنسر رہتا ہے؟ مارو۔ جب کوئی جواب نہیں رہتا تو آخری میں لوگ کہاں جہالت پہ اتر آتے نا، مارم پیٹی پر۔ جب زبان سے، دلیلوں سے بات نہیں جمتی، تو ریفرنسز سے بات نہیں جمتی، تو لڑائی پہ اتر آتے۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر انہوں نے آگے یہاں پر کہا در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم عبادت اور پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق تک دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم جو رزق مانگ رہے ہو نا، کھانے پینے کی چیزیں، یہ تم کو نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور تم کیا کرو؟ اسی سے مانگو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی دعوت دی، ان کو انوائٹ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف نے بھی یہی بات کہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ لوگوں کو کہیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 65-66، سورہ صاد 38 نمبر کا سورہ ہے، چیپٹر نمبر 38۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری میں آئے، دنیا میں ہر قوم میں نبی آیا، آپ کو معلوم ہے نا، پچھلی بار میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر زمانے میں، ہر سمودائے میں، ہر بستی میں ہم نے
ایک ہادی بھیجا. ہادی کہتے ہیں گائیڈ, راستہ دکھانے والا. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی گائیڈ نہ آیا ہو. اللہ نے ہر قوم میں بھیجا, اور وہ جو زبان جانتی تھی اس زبان میں بھیجا. ٹھیک ہے, تو ویسے آخری میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نبی نہیں آنے والا, یہ لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر ہے. اس لیے اب ہر ایک کو, دنیا کے ہر انسان کو ان پر ایمان لانا, ان پر کلمہ پڑھنا, اسلام میں داخل ہونا کمپلسری ہے. اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, آپ لوگوں کو بتائیے, میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں, میرا کام تو صرف بتا دینا ہے, نیوز دے دینا ہے کہ اللہ کون ہے. اور کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ کے, اور اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ریئل میں گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں ہے ہی نہیں. یہ کلیئر کٹ میں بات بتا رہا ہوں تم کو, یہ اللہ کے رسول نے کہا, اللہ تعالیٰ نے ایسے کہلوایا. وہ ایک ہے, سب پر غالب ہے, آسمان اور زمین کا مالک ہے, اور اس نے ساری چیزوں کا, اور وہ ساری چیزوں کا مالک ہے جو اس کے درمیان ہیں, اور وہ زبردست جو ہے زبردست ہے اور بخشنے والا ہے, مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک انٹروڈکشن دیا کہ وہ کون ہے. وہ اکیلا معبود ہے, الہ ہے, گاڈ ہے. زمین آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کا ہے, اور وہ زبردست ہے, اور وہ سب پر غالب ہے, کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. مطلب قیامت کے دن اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو تمہاری مدد کے لیے, تمہاری ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ وہی سب کا مالک ہے. تو آگے اسی بات کو اور جو ہے دوسرے انبیاء نے بھی یہی بات کہی, یہی میسج دیا. اور نبی, پروفیٹ, رسول یہ اللہ کے سب سے نیک اور اچھے کردار والے, اونچے اخلاق والے, سب سے اچھے انسان ہوا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی اور کسی اور سے کبھی نہیں مانگا. اسی طرح عقیدہ توحید یعنی ایک اللہ کو ماننا یہ انسان کی فطرت میں ہے, مطلب انٹرنل. اس کو اگر کوئی بات یہ نہ بھی بتائے, وہ قرآن نہیں جانتا, اسلام نہیں جانتا, تو بھی اندر سے اس کا دل گواہی دیتا ہے, اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ اور نہیں ہو سکتے. سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر بھی 30 کیا کہا دیکھیے اللہ نے قرآن میں, اے نبی یکسو ہو کر, مطلب ایک جگہ ہو کر, کنسنٹریٹ کر کے اپنا رخ دین اسلام کی سمت جما دو. پورا کا پورا اپنا جو دل ہے عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے یعنی اطاعت کے لیے, پورا کا پورا اسلام, دین اسلام کی سمت کر دو, اس طرف کر دو. اور قائم ہو جاؤ, مطلب جم بھی جاؤ اس کے اوپر, اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اہم بات بتا رہا ہے کہ اس چیز پر جم جاؤ جس فطرت پہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. یعنی یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک ہی اللہ کو مانے گا. بہت سارے لوگ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بولنے لگے میرا فلاں کام نہیں ہو رہا تو میں ایک فلاں جگہ گیا, فلاں ورشپ سینٹر پہ گیا عبادت کرنے کے لیے, پوجا اپاسنا کی, کچھ نہیں ہوا. تو میرے دوست نے کہا یہ والے نہیں, وہ والے گاڈ کے پاس جاؤ, وہاں تمہاری بات ہوں گی. تو وہ ہمارے دوست تھے, غیر مسلم تھے, وہ بولنے لگے ایسا کیسا, گاڈ ہے تو اس کے پاور ہونا چاہیے نا اس کے اندر. یہ گاڈ نہیں کرتا کام, وہ گاڈ وہ کام کرے گا. مطلب سیکشن بھی بنا لیا الگ الگ. بولے یہاں تمہاری بات نہیں ہوں گی, تم فلاں جاؤ. تو مہاراشٹر والے جا رہے, آندھرا والے آ رہے, مہاراشٹر برابر ہے کہ نہیں ہے. اچھا مہاراشٹر میں رہنے والا, اس کے پاس ایک ورشپ سینٹر ہے لیکن وہ جا رہا آندھرا. بولے وہاں اپنی سنی جاتی ہے. کیوں بھائی, ادھر کیا کچھ کراسنگ ہو گئی کیا, ادھر لفڑا ہو گیا, کچھ مسئلہ ہو گیا کیا, ادھر جمری نہیں. بولے ادھر کے لوگ پیپر آگے نہیں بڑھا رہے اپنے, تو ادھر والے آفیسر کے پاس جائیں گے. تو ہمارا دوست بولنے لگا ہاں یار یہ تو ریئل میں کو الوجیکل لگتا ہے. بولے کہ یہ الگ ڈپارٹمنٹ, یہ الگ ڈپارٹمنٹ اس کے پاس. تو یہ صرف غیروں میں نہیں ہے, مسلمانوں کے اندر بھی ہو گیا ہے. میں گیا تھا ایک جگہ گلبرگہ, وہاں گیا تو الگ الگ سیکشن ہے. ایک قبر کے پاس جو ہے جالی لگی ہوئی ہے اور چوڑیاں بندھے ہوئے ہیں.
میں بولا یہ کیا ہے؟ وہاں پر ہے بندے نواز. اور میں کسی کا مذاق نہیں بنا رہا ہوں, لیکن یہ ریالٹی آپ لاجیکلی ذرا سوچو. چوڑیاں بندھی ہوئی ہے. بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے جن کی شادیاں نہیں ہوتی وہ یہاں کر چوڑی باندھنے کا, تو اس کی شادی ہو جاتی. اور ایک تو نیا ہی دیکھا میں نے, ایک جگہ ایک سیکشن ایسا تھا, جالی تھی, پیچھے قبر تھی, اور وہاں پر پین پڑے ہوئے تھے, پین. میں بولا یہ کیا ہے؟ تو بولے جو بچے فیل ہو جاتے ہیں ایگزام میں پاس ہونے کا, پین لا کے پھینکنے کا یہاں پر. ارے یہ تو نیا شروع ہو گیا. ایک ایگزام میں پاس ہونے, وہاں ایک سے ایک پین پڑے ہوئے تھے, پارکر کے, رینالڈ کے, ایک سے ایک پین. تو جو انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی مانگتا ہے, دوسروں کے پاس مانگنے جاتا ہے نا, در در بھٹکتا ہے. علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات انسان کو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب ایک سجدہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو جس کے پاس سارے پاورز ہے, جو ہمارا بھی رب ہے اور جن سے ہم مانگنے جا رہے ہیں ان کا بھی رب وہی ہے, تو ڈائریکٹ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو عجیب عجیب ہے, مسلمانوں کے اندر بھی اور غیروں میں تو اور بھی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً یہ بات دل میں ڈالی ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے. جیسے قرآن کے اندر ہے نا, ہر بچہ پیدائشی مسلمان ہوتا ہے, ہر بچہ. کچھ لوگ بولتے ہیں نا, ارے وہ فلاں تو فلاں مذہب میں پیدا ہوا اس لیے وہ مذہب کا ماننے والا ہے, وہ فلاں مذہب میں پیدا ہوا فلاں مذہب کا ماننے والا ہے. قرآن نے کہا ہر بچہ فطرت پر, دین اسلام پر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث ہے, اس کے والدین اس کو یہودی, جوز, عیسائی, کرسچن, مجوسی, آگ کی پوجا کرنے والے. کہا کہ اس کے والدین, اس کا ماحول اس کو اس طرح کا بناتا ہے, جبکہ وہ اس بات پر. اس طرح حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول, جو بچے شعور پانے سے پہلے, مطلب اچھا برا کیا ان کو نہیں سمجھتا, چھوٹے بچے, اور اس حالت میں مر جائے, جو کہ اسلام میں نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, دوسری قوم میں تھے, ابھی تو ان کو معلوم ہی نہیں نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور وہ اس حالت میں مر جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے, کیونکہ ابھی ان کو شعور نہیں ہے. لیکن ایک بار شعور آ جائے, وہ سوچنے لگے کہ سورج اور چاند اور آسمان کس نے بنائے, اور ہر انسان سوچتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں یہ آیت دلیل ہے, اس کی ریفرنس ہے, تو پھر اس سے سوال ہونے والا ہے, حساب ہونے والا ہے. تو کہا کہ جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی, یہی سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ بدلی نہیں جا سکتی. مطلب یہ بات شیور ہے کہ وہ, اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک اللہ ہے, اس کا دل مانتا ہے اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن وہ اکثر لوگ یہ بات کو نہیں جانتے. چلیے, خاص عقیدہ توحید ہی دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ضامن ہے. مطلب جو عقیدہ توحید, وننس آف اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے, یہ اس کے لیے سلویشن ہے, نجات ہے, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی پیس کا ذریعہ ہے, امن اور شانتی کا مارگ ہے, ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے سے انسان پیس اٹینڈ کر سکتا ہے. دیکھیے سورہ انعام, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ, یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک, اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مکس نہیں کیا, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا, سچا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا, تو اس کے لیے امن ہے, شانتی ہے, پیس ہے, اور وہی لوگ صحیح راستے پر ہے, رائٹلی گائیڈڈ پیپل, ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور جو عقیدہ توحید پر ایمان لاتا ہے اور مر جاتا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. سب سے بڑا انعام, جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مدد نہیں مانگا, ہمیشہ اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے اور اس کا سر اللہ کے سامنے جھکا, ایسا انسان اس حالت میں جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء
سورہ نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 122، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، تو ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے گارڈنز رہیں گے جس میں سے ریورز نہریں جاتی ہے، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے میں سچا ہو۔ تو اللہ نے آپ کو ایشورنس 100% گارنٹی دی، جو ایمان لائے گا شرک نہیں کرے گا، کنڈیشن ہے شرک نہیں کرنا۔ شرک کیا کیا ہے دھیرے دھیرے آ رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کو سب سمجھنا ہے، ضروری ہے۔ میں تو بچوں کو ایڈوائز دیتا ہوں، کل آپ کا فائنل ایگزام ہے لیکن آپ نہیں جانتے شرک کیا ہے، تو ایگزام کا مت پڑھو، شرک کیا ہے پڑھو، مر گئے تو رات میں۔ اتنا امپورٹنٹ ہے، ہاں اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا پہلے علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا پرومس ہے، جو سچے ایمان کے ساتھ اور اچھے عمل کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طرح توحید پر مرنے والا، ایک اللہ پر ایمان رکھ کر جو اس دنیا سے چلے جائے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، سکون کی زندگی ہوگی، مرنے کے بعد والی زندگی امن اور سلامتی والی، یعنی جنت میں وہ داخل کیا جائے گا۔ اور ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے پھر اسلام نے، قرآن نے کیا کہا، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، کوئی سوال ہوں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔